السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولوطا اذ قال لقومہ انکم لتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين۔ محترم سامعین کرام، سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 اور اسی صورت سے آیت نمبر 28، 29، 30 یعنی 28، 29، 30 یہ تین آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے کل اللہ کی توفیق سے پیش کیے گئے تھے، اللہ کے فضل سے، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم اور سیدنا لوط علیہ السلام دونوں کا ذکر خیر فرمایا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ سیدنا لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، ان پر ایمان لائے، ساتھ میں دونوں نے ہجرت کی، بابل سے فلسطین کے لیے نکلے۔ فلسطین میں آنے کے بعد سیدنا لوط علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے نوازا، تو پھر وہاں سے ان کو دعوت و تبلیغ کی خاطر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سدوم کی طرف بھیجا، شرق اردن کا جو علاقہ ہے سدوم، وہاں پر بھیجا۔ لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا جو واقعہ ہے بہت ہی مشہور و معروف ہے، اور جو لوگ قرآن کریم سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی جو قوم وہ انتہائی بے حیا اور ایک نمبر کی آوارہ قوم تھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس قوم کو سزا دیا، اتنا عبرتناک سزا دیا کہ اس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا بیان فرمایا ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس قوم نے برائی میں سے ایک قبیح اور ذلیل ترین برائی کا آغاز کیا جو آج بھی دنیا میں پایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی برائی کو اور اس کے انجام کو لوگوں کے لیے عبرت کے طور پر بیان کیا ہے، تاکہ لوگ اس قوم کی برائی کو اور اس کے انجام کو سنیں اور سمجھے، اور دنیا میں اور اپنی زندگی میں کبھی بھی اس برائی کے بارے میں اپنے دل میں خیال تک نہ آنے دے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کے واقعے کو بھی یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، تم ایسی بدکاری کرتے ہو، ایسے بدکاری کے مرتکب ہو رہے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں کسی نے نہیں کی تھی۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، تم لوگ جنسی تسکین کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا، اور انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد پہلے آدم کو پیدا کیا، آدم کے پیچھے والی پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ حوا جو پوری دنیا کے لوگوں کی ماں ہے ان کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو جنسی خواہشات ہوتی ہے دونوں کے اندر رکھی اللہ نے، اور پھر وہیں سے نسل انسانی کے سلسلے کا آغاز ہوا، وہاں سے انسان چلتا گیا، بنتا گیا۔ اس کی پوری تفصیل میں نے اسی قرآن کریم کے درس کے مختلف مقامات پہ دیا ہے کہ کیسے مرد و عورت ملتے ہیں اور بچہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اصل میں صرف نسل انسانی کی بقا کے لیے نہیں بلکہ انسان کے جنسی ضرورت اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہے کہ مرد اور عورت ملے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو مشروع قرار دیا ہے۔ اب اس کے علاوہ اپنے جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا شرعی اعتبار سے وہ بالکل ناجائز ہوگا، چاہے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے۔ اور اس میں بھی اگر مرد سے ہی اپنی جنسی ضرورت پورا کرنا شروع کر دے، جیسا کہ آپ کو پتا ہے آج کے ڈیٹ میں دنیا کے اندر گےازم نام کا ایک جو ہے ٹیکنیکل ورڈ ہے، جس کو ایک قانون کی شکل دیا گیا،
اور لوگوں نے اس کو جائز بھی قرار دیا کہ مرد مرد سے اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، عورت اب عورت سے اپنی ضرورت پوری کر سکتی ہے، شریعت میں یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے، بلکہ ایسا عمل کرنے والے کی جو سزا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قتل کر دو، دونوں کو قتل کر دو، قتل کے علاوہ کوئی سزا نہیں ان کی۔ تو اس برائی کا جو آغاز ہے وہ لوط علیہ السلام کے قوم سے ہی ہوا، اسی لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ لوط نے علیہ السلام اپنی قوم کو جو سمجھایا تو سب سے پہلے یہ کہا کہ تمہارے اندر جو برائی ہے یہ ایسی برائی ہے جو تم مرد سے ہی اپنی جنسی تسکین کو پورا کرتے ہو، یہ تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا، یہ تم سے پہلے دنیا میں کوئی کرنے والا نہیں۔ صرف اسی چیز سے آگاہ نہیں کیا بلکہ ان کے قوم کے اندر ایک خرابی یہ بھی تھی کہ وہ لوگ کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، جیسا کہ عام طور پر دنیا میں ہوتا ہے۔ اس چیز سے بھی روکا، اور اس چیز سے بھی روکا کہ تم لوگ جو کام کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ انتہائی مبغوض ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کے واقعے کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، تم ایسی بدکاری اور بے حیائی اور برائی کے مرتکب ہو رہے ہو کہ تم سے پہلے دنیا میں کوئی بھی ایسا کام کرنے والا نہیں تھا۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم اپنی جنسی تسکین کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو؟ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ کا جو ترجمہ ہے عام طور پر رہزنی کرتے ہو، لیکن اس کا میننگ دو بتلایا گیا ہے۔ یہ جو قوم لوط جن کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے ان کا صرف یہی برا عمل نہیں تھا کہ وہ اپنی جنسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے تھے، بلکہ ان کے اندر ایک بدترین خرابی یہ تھی کہ وہ شاہراہ عام پر آ کر کے کھڑے رہتے تھے۔ اب مسافر ابھی کا بھی زمانہ ویسا، مسافر ایک آتا ہے تو کیا مسجد میں آتا ہے، کوئی اگر اپنا رہا تو اس کے گھر پہ جاتا ہے نا، مسافر دن رات گزرتے ہیں شہروں میں، ویسے ہی صدوم کے علاقے کے بالکل شاہراہ عام پر یہ لوگ کھڑے ہو کر کے ویٹ کرتے رہتے تھے، راہ تکتے رہتے تھے۔ کوئی مسافر اگر آیا اس کو لے گیا اپنے گھر میں، اپنے گاؤں میں، وہاں جا کر کے ان کے ساتھ بری حرکت بھی کیا، ان کا مال اسباب، ان کا کیش وغیرہ چھین کر کے ان کو پھر بھگا دیتے تھے۔ اسی کو کہتے ہیں تقطعون السبیل۔ یہ پہلا معنی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، اور مفسرین نے اس کا پہلا معنی بیان فرمایا۔ اور اس کا دوسرا مطلب وتقطعون السبیل، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کی بقا کے لیے جو قانون نیچرلی بنایا کہ وہ شوہر اور بیوی بنے اور پھر وہاں سے جو نسل ہو وہ آگے بڑھے، لیکن تم لوگوں نے نسل انسانی کے بقا کے اس فطری طریقے کو کٹ کر کے مردوں سے مردوں کی خواہشات پوری کرتے ہو۔ اسی کو کہتے ہیں وہ تقطعون السبیل، یعنی کٹ کر رہے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طریقہ بنایا ہے اس کو تم لوگ قطع کر رہے ہو، کٹ کر رہے ہو، یہ تمہارا بہت برا عمل ہے۔ یہ دوسری برائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور اس کی ان لوگوں کی تیسری برائی کیا بیان کی کہ تم لوگ اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو، بری بات کرتے ہو، بری حرکت کرتے ہو، یعنی اپنے مجلس میں تم لوگ جو بولتے ہو وہ بھی بے حیائی کی ہوتی ہے اور جو کرتے ہو وہ بھی بے حیائی کی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں مفسرین کی کئی اقوال ہیں۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر اور امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر بیان فرمایا اس سلسلے میں پہلا قول کہ وہ لوگ اپنے مجلسوں میں برا کام کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ مجلس میں سر عام ایک دوسرے کے سامنے ہی بری حرکت کر رہے ہیں، مرد مل کر کے۔ اس قوم کے اندر اتنی بدترین برائی تھی۔ یہ ایک قول ہے جس کو امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ لوگ مجلس میں بیٹھے رہتے تھے، ہوا خارج کر دیتے تھے اور ہنستے تھے، جیسا کہ آج بھی ہمارے سماج و معاشرے میں بھی ہوتا ہے۔ مجلس میں بیٹھے، ہو سکتا ہے کسی سے ہو سکتا ہے ایسا، اب ہو گیا تو ہنسنا شروع کر دیا۔ یہ شرعی اعتبار سے بہت ہی بدترین حرکت ہے۔ یہ قوم لوط کے اندر یہ عمل تھا، جیسا کہ اس بات کو ام المؤمنین ام عائشہ رضی اللہ عنہا اور امام قاسم رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے بیان کیا کہ جو قوم لوط تھے اپنے مجلس میں بیٹھے رہتے تھے، ریا خارج کرتے تھے اور ہنسنا شروع کر دیتے تھے بے حیاؤں کی طرح سے۔ اور تیسرا قول جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ یہ لوگ اپنی مجلس میں بیٹھے رہتے تھے اور وہاں پر مرغے لڑایا کرتے تھے اور سب ایک دوسرے کو دیکھ کر کے ادھر ادھر بولتے تھے۔ اور چوتھا قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ اپنی مجلس میں جو وہ لوگ زبان استعمال کرتے تھے وہ انتہائی بے حیائی والا زبان،
یاد رکھیے یہ جو زبان ہے یہ بڑی اہم چیز ہے. اس کے استعمال سے پہلے سوچنا ہے کہ ہم کیسے استعمال کر رہے ہیں. اس کا استعمال اگر غلط ہوا تو اس کی پکڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بالکل مسلم ہے. تو اسی لیے سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو جو سمجھایا، نصیحت کیا، اس میں سے جو چوتھی نصیحت، تیسری نصیحت کی وہ یہ کہ تم لوگ اپنے مجلسوں میں بے حیائی اور برائی والا کام کرتے ہو، دیکھو ان کاموں کو چھوڑ دو اور پھر کفر و شرک بھی چھوڑو. جب قوم کے لوگوں کو یہ بات سمجھایا سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے فما کان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقین. تو اس قوم کا اس کے علاوہ جو جواب تھا وہ اس کے سوا کچھ بھی جواب نہیں تھا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب ہم لوگوں پر نازل کرو. سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی قوم کو نصیحت کی تو یہ پہلا جواب تھا. اس کے علاوہ بھی جواب ہے جو قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ہے. یہ جواب پہلا جواب تھا. اور جو حق کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایسا جواب دیتے ہیں، اور اس لیے ایسا جواب دیتے ہیں کہ وہ نبیوں کو سچا نہیں سمجھتے ہیں، ان کے عذاب کے وعدے کو سچ نہیں سمجھتے. اسی لیے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو عذاب لا کر کے دکھلاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم کے لوگ بھی آپ کو کہا کرتے تھے کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ، یعنی اب وہ لوگ کہتے کہ اگر یہ حق ہے تو اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نازل کرو، پتھر برسوا دو ہمارے اوپر. وہ لوگ کہا کرتے تھے، مکہ کے لوگ کہا کرتے تھے، اور ویسے ہی قوم لوط کے لوگوں نے بھی کہا. اور دوسرا جواب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ پر لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا جو دیا ہے، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے لوط کو یعنی علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیا. کیا جواب دیا؟ کہ دیکھو تم لوگ تم جو ہے لوط ہم لوگوں کو بڑی نصیحت کر رہے ہو، تم اپنے آپ کو بڑا پاک باز سمجھتے ہو اور ہم لوگوں کو گندا سمجھتے ہو. تو اگر ہم لوگ گندے ہیں تو پھر ہٹ چلے جاؤ ہمارے یہاں سے، مت رہو ہمارے پاس. ہم لوگوں کے گاؤں میں کیوں ہو؟ اپنے آپ کو پاک باز سمجھ رہے ہو، ہم لوگوں کو گندا سمجھ رہے ہو. تو تم ایک کام کرو، ہمارے گاؤں سے نکل جاؤ. اور یاد رکھو جو تم کنٹینیو نصیحت کر رہے ہو، اگر اس نصیحت کے کرنے سے تم باز نہیں آئے تو پھر ہم تم لوگوں کو اپنے گاؤں سے باہر کر دیں گے. کئی بار سمجھایا، کئی بار بات ہوئی، بھائی بار بار سمجھایا، بار بار نصیحت کی، لیکن جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی. دیکھیے اللہ نے اس دعا کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے. اللہ نے کہا قال لوط نے کہا رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما. یعنی ایسا ہوتا ہے نبیوں کے ہاں کہ جب نبی سمجھاتے 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 تھک جاتے ہیں، جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے، جب بات اب تک کی ہو جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اب یہ لوگ سدھریں گے نہیں اور مسئلہ سلجھنے والا نہیں ہے، تو نبی بد دعا کے لیے اپنے ہاتھ کو اٹھا دیتے ہیں اور بد دعا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں. سیم ٹو سیم یہی مدد سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی اور کہا رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں تو میری مدد فرما دے. آگے کیا ہوا اس کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، جس کو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اللہ کی توفیق سے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.